رہنے کے لیے یا ٹھہرنے کے لیے مناسب نہیں سمجھے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، خود حضور نے پاکی کو پسند فرمایا ہے اور پاک رہنے کے بارے میں خود صحابہ کرام کو آپ نے تلقین بھی کیا ہے۔ پاکی انسان کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ انسان اپنے بدن کو خود پاک رکھے، کپڑے کو پاک رکھے۔ ایسا نہیں کہ میلا کچیلا کپڑے کو پہن لے، بدن کو ناپاک کر کر کے پھرتا رہے، بستر کو گندا کچیلا بنا کر کے رکھے، گھر کے کوڑا کرکٹ کو خود گھر ہی میں ڈالے۔ یہ اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا ہے، بلکہ اللہ کے نبی ہم وقت خود سفید لباس کو، سفید کپڑے کو آپ پہنا کرتے تھے اور سفید اللہ کے نبی خود پہنتے تھے۔ اللہ کے نبی کے جسم اطہر سے خود خوشبو مہکتا رہتا تھا، خود خوشبو اللہ کے نبی کے جسم مبارک سے آتی رہتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود پاک کپڑے کو پہنتے، سفید کپڑے کو پہنتے اور اس میں خود خوشبو لگاتے تاکہ صحابہ جان لے، امت محمدیہ جان لے کہ جو لوگ پاک رہتے ہیں، اپنے بدن کو پاک رکھتے ہیں، خوشبو سے اپنے بدن کو معطر کرتے ہیں، تیل صابن اپنے بدن پر لگاتے ہیں، کنگھا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پسند فرماتا ہے۔ آج ہم لوگ جمعے کی نماز کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے ہمیں جانا ہے۔ ہر ماں بہنیں اپنے اپنے گھروں کو اچھے طریقے سے صاف صفائی کرتی ہیں، اپنے بستروں کو صفائی کرتی ہیں، اپنے لباس کو ہر انسان تبدیل کرتا ہے، چینج کرتا ہے، نہاتا ہے، اچھے لباس کو پہنتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا بدن پاک ہو جائے، اس کے لباس جو گندے ہیں وہ بھی پاک ہو جائے اور جو انسان کے اوپر جو نجاست ہے وہ دور ہو جائے۔ ہر انسان پاکی کو پسند کرتا ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے آپ گزر رہے تھے، ایک انسان آپ ایک قبرستان سے گزرے، وہاں پہ دو قبریں آپ کو نظر آئی۔ قبرستان کے اندر جو دونوں قبروں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں عذاب ہو رہا تھا، آگ کے انگارے اس میں جل پڑ رہے تھے، انسان جو ہے آگ میں جل رہا تھا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ دو ٹہنی کو لاؤ۔ اللہ کے صحابہ گئے، اللہ کے محبوب کے صحابہ گئے، یعنی صحابی کرام گئے اور کھجور کے دو ٹہنی کو آپ نے توڑا اور توڑ کر کے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے صحابہ ایک قبر پر اس ٹہنی کو لگا دو، دوسرے قبر پر دوسرے ٹہنی کو لگا دو۔ اب لگا کر کے صحابہ کرام حضور کے ساتھ چلنے لگے۔ کچھ دور گئے تو ایک صحابی رسول نے کہا ہے، میرے ساتھیوں کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ٹہنی کو قبر کے اوپر لگوایا؟ کوئی پوچھے، ایک صحابی رسول حضور سید عالم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، آپ نے ٹہنی کو توڑوایا اور قبر کے اوپر نصب کرا دیا، نکلوا دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی سید عالم نے فرمایا، وہ جو دو قبریں تھی اس کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب ہو رہا تھا، آگ کے انگارے اس کے قبر میں بڑھ رہے تھے۔ اس انسان جو ہے اپنی زندگی میں پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا اور دوسرا انسان جو ہے چگل خوری کیا کرتا تھا۔ اس چگل خوری کرنے کی وجہ سے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے قبروں میں عذاب دے رہا تھا۔ پیارے اسلام بھائیوں، پتہ چلا اگر ہم کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دے دیں، کسی کی چگل خور کو ہم بیان کر دیں، کسی کی برائی کو بیان کر دیں یا خود